14th سینچری جب ایک چھوٹی سی اسلامک اسٹیٹ دی اوٹمن امپائر کے نام سے ابھر رہی تھی، یہ داستان ہے عثمان غازی کے بیٹے اورخان غازی اور ان کے بھائی علاء الدین پاشا کی، جنہوں نے مل کر ایک ایسی سلطنت کی بنیاد رکھی جو 6 سینچریز تک دنیا کے نقشے پر چھائی رہی۔ جب عثمان غازی فوت ہو گئے تو انہوں نے اوٹمن امپائر اپنے چھوٹے بیٹے اورخان کے سپرد کی۔ اورخان اس وقت کم عمر ضرور تھے مگر جنگی مہارت حاصل کر چکے تھے۔ عثمان کا بڑا بیٹا علاء الدین علمی اور روحانی مزاج کا حامل تھا۔ اسے جنگ اور لڑائی میں دلچسپی نہ تھی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے سلطنت کی انتظامی امور سنبھالنے کی ذمہ داری قبول کر لی اور یوں عثمانی سلطنت کے پہلے وزیر بن گئے۔ علاء الدین پاشا نے سلطنت میں 3 بڑے اصلاحی قدم اٹھائے، جس میں پہلا سکہ تھا، دوسرا لباس اور تیسرا فوج۔ عثمان غازی نے کبھی اپنے نام کا سکہ جاری نہ کیا، صرف خطبے میں اپنا نام منظور کیا تھا، مگر اب سلطنت کا دائرہ ایکسپینڈ ہو چکا تھا۔ علاء الدین نے باقاعدہ طور پر اورخان کے نام کا اسلامی سکہ جاری کیا۔ عثمان اور ارطغرل کے دور میں کوئی مستقل فوج نہ تھی۔ جب جنگ پیش آتی تھی تو اعلان ہوتا اور رضاکار یعنی عام لوگ میدان میں جمع ہو جاتے تھے۔ نہ تنخواہ تھی نہ وردی، صرف مال غنیمت ان کا انعام تھا۔ لیکن اب وقت بدل چکا تھا، سلطنت کا دائرہ بڑھ چکا تھا۔ علاء الدین نے پہلی بار تنخواہ دار پیادہ فوج ترتیب دی، جسے پیادے کہا جاتا تھا، مگر یہ فوج جلد ہی اپنے طاقت کے نشے میں بگڑنے لگی۔ اس کے بعد علاء الدین اور اورخان نے شاہی کمانڈر خیر الدین پاشا سے مشورہ کیا۔ انہوں نے ایک حیرت انگیز تجویز دی کہ عیسائی بچوں میں سے ذہین اور قوی جسم رکھنے والے 10 سے 12 سال کے لڑکوں کو منتخب کیا جائے، انہیں اسلام میں داخل کر کے باقاعدہ فوجی تربیت دی جائے۔ یوں ینیچری یعنی نئی فوج کا قیام عمل میں آیا۔ یہ وہی فوج تھی جو 300 سال تک عثمانی فتوحات کی ریڑھ کی ہڈی بنی رہی۔ ابتدائی طور پر 1000 لڑکے چنے گئے اور ہر سال یہی سلسلہ جاری رہا۔ انہیں پہلے اسلامی ماحول میں رکھا جاتا تھا، پھر اعلیٰ درجے کی جنگی تربیت دی جاتی تھی۔ ینیچری صرف جسمانی طاقت ہی نہیں بلکہ ایمانی جذبے کی علامت تھی۔ ان کی تربیت میں ہلکا اسلحہ، نظم، رفتار اور سخت ڈسپلن شامل ہوتا تھا۔ اورخان نے سلطنت کو صرف ایشیا تک محدود نہ رکھا، انہوں نے یورپ میں بھی عثمانی قدم جمانے کا آغاز کیا۔ 1345 عیسوی میں کنگ اینڈرونیکس مر گیا اور اس کی جگہ اس کا چھوٹا بیٹا جان پلیولیوگس بادشاہ بن گیا۔ اس کے ساتھ کینٹاکوزین اس کا وزیر مقرر ہوا۔ ٹائم گزرتا گیا۔ ایک دن کینٹاکوزین نے اس چھوٹے بادشاہ کی کم عمری سے فائدہ اٹھا کر الگ اسٹیٹ کا اعلان کر دیا، جس کی وجہ سے دونوں میں لڑائی ہو گئی۔ شہنشاہ کینٹاکوزین نے اورخان سے فوجی مدد مانگی اور اس کے بدلے اپنی بیٹی تھیوڈورا کو اورخان کے ساتھ شادی کرنے کے لیے پیش کیا۔ اورخان نے یہ شرط منظور کی اور بدلے میں 6000 سپاہی دے دیے، جس سے کینٹاکوزین نے قسطنطنیہ کا محاصرہ کیا اور جان پلیولیوگس کو شکست ہوئی۔ اس کے بعد دونوں میں صلح ہو گئی۔ کینٹاکوزین نے اپنی چھوٹی بیٹی جان پلیولیوگس کے ساتھ شادی کے لیے پیش کی تاکہ ریلیشن مزید سٹرونگ ہو جائے۔ اس کے بعد دونوں الگ الگ شہنشاہ بن گئے اور اورخان کے ساتھ تھیوڈورا کی شادی بھی ہو گئی۔ 1349 عیسوی میں کنگ سٹیفنڈوشن نے سالونیکا پر حملہ کیا۔ اور یقین تھا اسے فتح کرنے کے بعد وہ قسطنطنیہ کی طرف بڑھے گا۔ اس نازک موقع پر
کنٹاکوزین اور جان پلیولوگس دونوں نے اورخان سے مدد کی درخواست کی۔ اب کی بار اورخان نے 20,000 سپاہی روانہ کیے۔ ان کی مدد سے سالونیکا میں اسٹیفن کو شکست ہوئی اور قسطنطنیہ کی فتح کا حوصلہ جو اس کے دل میں بار بار پیدا ہوتا تھا اب ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ جنگ کے خاتمے پر عثمانی سپاہی پھر واپس بلا لیے گئے۔ 1353 عیسوی میں کنٹاکوزین نے حکومت کے تمام اختیارات اپنے ہاتھ میں لے لینے چاہے۔ جان پلیولوگس نے ان کی شدید مخالفت کی اور خانہ جنگی شروع ہو گئی۔ کنٹاکوزین نے حسب دستور اورخان سے پھر مدد کی درخواست کی۔ اس کے بدلے میں یورپین ساحل کا ایک قلعہ پیش کیا۔ اورخان نے اپنے بڑے لڑکے سلیمان پاشا کی سرکردگی میں 20,000 سپاہی روانہ کیے۔ ان کی مدد سے کنٹاکوزین نے جان پلیولوگس کو شکست دے کر قسطنطنیہ کے تخت پر قبضہ کر لیا۔ سلیمان پاشا نے حسب معاہدہ قلعہ زمپ پر قبضہ کر کے اس میں عثمانی دستے متعین کر دیے۔ پھر آیا زلزلہ جس نے گیلیپولی کا قلعہ تباہ کر دیا۔ ترکوں نے اسے خدائی تائید سمجھا اور اس پر قابض ہو گئے۔ 1354 عیسوی میں ترک پہلی بار یورپ میں فاتح بن کر داخل ہوئے۔ عثمانیوں کی یورپ میں آمد نے بازنطینی سلطنت کو ہلا کر رکھ دیا۔ وقت گزرتا گیا۔ ایک دن قسطنطنیہ میں کنٹاکوزین کے خلاف بغاوت ٹوٹ پڑی اور اسے تخت چھوڑ کر خانقاہ میں پناہ لینا پڑی۔ اور قسطنطنیہ کے لوگوں نے جان پلیولوگس کو بلا کر تخت پر بٹھا دیا۔ اس نے 50 سال تک حکومت کی، لیکن شہنشاہ جان پلیولوگس کو مجبوراً اورخان سے صلح کر کے اس قبضہ کو تسلیم کرنا پڑا۔ اس کے بعد بیزنٹائن امپائر گویا اوٹومن امپائر کی ایک باجگزار حکومت بن گئی۔ اس کے بعد ترکوں نے تریس کے کئی علاقے فتح کیے اور وہاں ترک و عرب قبائل کو آباد کیا۔ یہ سب کچھ صرف 20 برسوں کے اندر ہو رہا تھا۔ 1358 عیسوی میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ سلیمان پاشا شکار کھیلتے ہوئے گھوڑے سے گر پڑے اور شہید ہو گئے۔ اورخان اس صدمے کو برداشت نہ کر سکے اور اگلے ہی سال 1359 عیسوی میں وفات پا گئے۔ اورخان نے 33 سال حکومت کی اور عثمانی ریاست کو اسٹیٹ سے امپائر تک پہنچایا۔ اس نے صرف ایشیا ہی نہیں بلکہ یورپ میں بھی اپنے قدم کا پرچم بلند کیا۔ اس کی حکومت میں درویشی کا رنگ بھی تھا اور بادشاہی کا وقار بھی۔ ینیچری، باروسا کے مدرسے، گیلیپولی کی فتوحات، یہ سب ایک ایسے سفر کے سنگی میل تھے جو بعد میں سلطان محمد فاتح، سلیمان اعظم اور عبد الحمید جیسے عظیم سلاطین تک پہنچایا۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ مزید ایپیسوڈز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ والسلام۔